مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں، آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر بس۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کر دریا پار کرو۔ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، وہی لوگ اپنی منزل کو پانے والے ہوں گے۔ جب 45 سال ایک ساتھ گزارنے کے بعد وہ بوڑھا اس بوڑھی کے پاس ہسپتال میں بیٹھا تھا، وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ وہ رک جائے اس کے پاس، اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے بولا، تم کیوں نہیں رک جاتی؟ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کتنی جلدی سے یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر اے میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کے بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا، لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ بلا وجہ تعلق نہ توڑیں، جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی تو میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ عورت کیسی ہونی چاہیے؟ ہر ایرے غیرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو، کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ نہیں کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کریں، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیتے ہیں۔ کسی کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تباہ نہ کریں۔ جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف دوسری عورت ہے جسے یہ لگتا ہے کہ مرد پہلی عورت سے بے وفائی کر کے اس کے ساتھ مخلص ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تم روزہ رکھ کر بھی نہیں سمجھے، جب نیت کر لی جائے تو اسے توڑا نہیں کرتے۔ کاش لوگوں میں جتنا روزہ توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ اس کی ایک بات اچھی لگی، اس نے رمضان میں مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، کیونکہ وہ روزہ رکھ کے محبت کے جھوٹے اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو
کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ فاصلے کبھی الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، کسی کے پاس دولت دیکھ کے لالچ نہیں ہوتی، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتی ہوں۔ بہت خاص تو نہیں ہوں میں، لیکن اگر میں کھو جاؤں تو دوبارہ نہیں ملتی۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ کبھی کسی سے حد سے زیادہ محبت یا کیئر کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ مقدار یا مفت میں ملنے والی چیز کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے، اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔
وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھتی تھی باغ میرا تھا۔ ہر درد پہن لینا، ہر خواب میں کھو جانا، کیا اپنی طبیعت ہے ہر شخص کا ہو جانا۔ ایک شہر بسا لینا بچھڑے ہوئے لوگوں کا، پھر شب کے جزیرے میں دل تھام کے سو جانا۔ باتیں سڑک پہ رہ جاتی ہیں، ساتھی دور نکل جاتے ہیں، تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے، یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ سحری کے وقت موسم کتنا پیارا ہوتا ہے، جیسے جنت سے ٹھنڈی اور پرسکون ہوا آ رہی ہو۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔